ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پر بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے کہ اچانک وہاں سے ایک وزیر کا گزر ہوا۔ اس نے جو حضرت ابراہیم بن ادھم کو اس حالت میں دیکھا تو بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ کس قدر عظیم سلطنت کے مالک ہیں اور فقیری کو اختیار کر رکھا ہے۔ بادشاہ ہو کر فقیروں کی طرح گدڑی سی رہے ہیں، جبکہ ادھر ان کے نہ ہونے سے سلطنت برباد ہوئی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے سے اس کے دل کی بات معلوم کر لی اور اس کو اپنے قریب بلایا۔ وہ وزیر آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، تو نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور پھر بلند آواز سے پکارا کہ میری سوئی مجھے واپس کر دو۔ اچانک دریا کے اندر سے ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سونے کی سوئی دبائے ہوئے پانی سے باہر نکلیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آواز دی، اے اللہ، مجھے صرف میری سوئی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت ایک دوسری مچھلی برآمد ہوئی جس کے منہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوئی تھی۔ آپ نے سوئی مچھلی سے لے لی۔ اس کے بعد آپ نے اس وزیر کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بادشاہی اچھی ہے یا وہ حقیر سلطنت کی بادشاہی؟ پھر خود ہی فرمایا، یقیناً یہ بادشاہی حقیقی بادشاہی ہے اور سب سے اچھی ہے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر وزیر نے معذرت کی اور اپنی راہ پر چل دیا۔ ایک دن ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادم سے بحث کر رہا تھا کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، تم نے کتیا اور بکری دیکھی ہے؟ وہ شخص بولا، ہاں۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، کتیا اور بکری میں زیادہ بچے کون دیتا ہے؟ وہ بولا، کتیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے؟ وہ بولا، بکریاں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں، حالانکہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں مگر پھر بھی کم نہیں ہوتی، تو کیا یہ برکت نہیں ہے؟ اسی کا نام برکت ہے۔ پھر وہ شخص بولا، ایسا کیوں ہے کہ بکریوں میں برکت ہے اور کتوں میں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں، بکریاں رات ہوتے ہی فوراً سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور یہی نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ان میں برکت ہوتی ہے۔ اور کتے رات بھر بھونکتے ہیں پھر فجر کے قریب سو جاتے ہیں، لہٰذا وہ رحمت و برکت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس آیا۔ وہ نوجوان تھا، کہنے لگا، حضرت، گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بھی بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے بڑے دانا و بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیتے، وہ محبت و پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ہاں، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا، کہنے لگا کہ حضرت، وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب و سزا سے بھی بچ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی، پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر لیا کرو۔ اب وہ سوچنے لگا، کہنے لگا، حضرت، یہ کیسے ممکن ہے میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا کہ نہ تمہارا کھانا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ اس نے کہا، حضرت، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں؟ میں پھر کیسے زندہ رہوں گا؟ حضرت نے فرمایا، پھر تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت ہی کی ملک ہے، اسی کی حکومت میں ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا۔ کہا کہ حضرت، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چوتھی تجویز فرمانے لگے، اچھا، پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب ملک الموت آئیں روح قبض کرنے کے لیے تو انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اس نے کہا، حضرت، وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے اور نہ ایک لمحہ پیچھے۔ فرمایا، ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئیں تم سے سوال پوچھنے کے لیے تو تم کہہ دینا کہ بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا، حضرت، میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا، اچھا بھائی، ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں نے تو نہیں جانا۔ اس نے کہا کہ حضرت، میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا،
کہ اے بھائی، جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا، حضرت، آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔